انہیں بولا حضور مجھ جیسے ادنا سے مذاق کر رہے آپ، میں کہاں، میں معاملی غلام آدمی، اس کو جو ہے میں اس کا غلام ہوں، انہیں کب آزاد کرتا میرے سے کو؟ بولے میں نے اس سے بات کر لی ہے، میں نے یہ باغ خرید لیا ہے اور یہ باغ میں تمہیں دیتا ہوں اور تمہیں آزادی بھی کر دیتا ہوں۔ یہ ہے شان اہل بیت اطہار۔ ہاں یہ ہے، خضر والے جانتے ہیں خضر شان اہل بیت۔ بے اجازت جن کے گھر جبریل آتے ہی نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل آتے ہی نہیں، خضر والے جانتے ہیں خضر شان اہل بیت۔ یا علی، یہ ہے سمجھے اہل بیت کیسا غریبوں کا خیال کرتے تھے، کیسا مسکینوں کا خیال کرتے تھے، کیسا غلاموں کا خیال کرتے تھے۔ یہاں تو ہم خالی سوچتے رہتے، نہیں میں سوچا تھا ایسا کروں گا، کبھی کریں گے عمر میں؟ ارے بھائی اللہ اگر دیا ہے تو اللہ کی راہ میں ایسے لوگ پھر گردن نہیں کٹائیں گے تو کیا کٹائیں گے؟ ان کی شان سخاوت یہ ہے، جود و سخا کا مرتبہ یہ ہے، اس لیے یہی آ سکتے تھے کربلا میں۔ کربلا میں یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں تھی، یہ اہل بیت کا کام تھا، اہل بیت کر گئے۔ یہ آل رسول کا کام تھا، آل رسول کر گئے۔ یہ محمد کے گھرانے والوں کا کام تھا، محمد کے گھرانے والے کر گئے۔ یہ امام حسین کا کام تھا، امام حسین کر گئے۔ یہ حضرت علی اکبر کا کام تھا، حضرت علی اکبر کر گئے۔ یہ حضرت امام قاسم کا کام تھا، امام قاسم کر گئے۔ یہ حضرت علی اصغر کا کام تھا، علی اصغر کر گئے۔ یہ اولو محمد کا کام تھا، اولو محمد کر گئے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا کام تھا، حضرت زینب کر گئے۔ اور امام زین العابدین کا کام تھا، امام زین العابدین کر گئے۔ اور اسی اسوے کو لے کر غوث اعظم آ گئے، اسی طریقے کو لے کر غریب نواز آ کر 90 لاکھ لوگوں کو اسلام سے وابستہ کر دیا۔ کربلا ہے کربلا، 9 محرم جب عمر بن سعد آ کے کہنے لگا کہ اب ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، امام حسین نے کہا ہم کمپرومائز کرنے تھوڑی آئے ہیں، ہم تو دین بچانے کے لیے آئے ہیں۔ جنگ ہوگی، امام حسین علیہ السلام نے کہا ایک رات ٹھہر جاؤ، صبح جنگ کریں گے۔ دیکھیں امام حسین کا دل مدینہ چھوڑا۔ ارے بھئی امام حسین کو سلطنت کی کیا ضرورت ہے؟ سلطنت کو ایسے دنیا داروں کو ضرورت ہے۔ امام حسین کو اس لیے تو بیرون نے کہا کہ اگر امام حسین کو سلطنت کی ضرورت نہیں ہے، امام حسین کو سلطنت ملتی تو سلطنت کو اعزاز ملتا۔ ارے امام حسین فخر کائنات ہے۔ امام حسن اور حسین کون ہے؟ آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں کہ امام حسن حسین کے جلسے میں آپ جو بیٹھے ہیں نا، آپ تمام لوگوں کو خوشخبری ہے جہاں تک سن رہے ہیں، امام حسن حسین، سیدہ فاطمہ، سیدنا علی کی وہ شخصیت و عظیم مرتبہ ہے کہ جنت میں ان کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ اب آپ بولو، جس کا مکان ہوتا ہے اس کا نام نیم پلیٹ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ آپ ملنا چاہیں عبدالغفار صاحب سے، معلوم نے دیکھتے گئے تختی پہ ارے عبدالغفار صاحب کا نام مکان ہے بھائی، مکان ہے عبدالغفار کا، نام لکھ دے عبدالستار، ایسا چلتا کیا؟ جس کا مکان ہوگا اس کا نام ہوگا۔ تو پھر جنت میں علی کا نام، حضرت فاطمہ کا نام، امام حسن کا نام، امام حسین کا نام، تو بولو مالک جنت کون ہے؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حسن، نعرہ حسین۔
اب آپ کو جنت میں جانا ہے. ہاں وہاں پلیٹ کس کی ہے دیکھ لو پہلے. اگر دوزخ میں جانا ہے تو جاؤ یزید کے ساتھ, شمر کے ساتھ, ابن سعد کے ساتھ, سنان کے ساتھ, خولی کے ساتھ. بعض لوگ کہہ رہے ہیں کربلا میں جنگیز نہیں. واہ کیا نالج ہے آپ کی. لوگ اس کی تقریر جا کے سن رہے ہیں. کوئی سیاسی جنگ تھی. امام حسین تو سیاست سے کہتے ہوں گا سیاسی. امام حسین کی تو جنت ہے. سیاست تو ان کے گھر کی لونڈی بھی نہیں ہے. تم بول رہے سیاسی گھر کی لونڈی ہے بول کے, مگر امام حسین کے گھر کی لونڈی سیاست نہیں ہے. ان کے گھر کے لونڈی تقویٰ ہے, طہارت ہے. کدھر بابا آپ باتیں کرنے کو بہت ہے. حق سمجھو, سچ سمجھو, صداقت پر آ جاؤ. جنت میں جانا ہے تو پھر حضرت علی سے محبت رکھنا پڑے گا, حضرت فاطمہ سے محبت رکھنا پڑے گا, امام حسن سے محبت رکھنا پڑے گا, امام حسین سے محبت رکھنا. پھر محبت کیسا کریں گے؟ شربت بنانا پڑے گا, قبولی بنانا پڑے گا, کھچڑی بنانا پڑے گا, درود شریف پڑھنا پڑے گا, نماز پڑھنا پڑے گا, تقویٰ اختیار کرنا پڑے گا, شراب چھوڑنا پڑے گا, جوا چھوڑنا پڑے گا, رشوت چھوڑنا پڑے گا, بیکار کاما چھوڑنا پڑے گا, بچیوں کے لباس بچے پہننا چھوڑنا پڑے گا. یہ جو ہو رہا ہے ماحول میں 3 بجے رات کو جا کے دوشے کھانا چھوڑنا پڑے گا. امام حسین علیہ السلام کی قدموں میں آ کر نماز کی پابندی اور یا رسول اللہ کے نعرے بلند کرنا پڑے گا. یہ ہے امام حسین کا. اب جنت میں کس کا نام ہے؟ جانا ہے عبد الغفار کے مکان پہ, چلے گئے عبد الستار کے مکان پہ. تو اس لیے اگر کسی کے مکان پر جانا ہے تو اسے دوستی رکھنا پڑے گا. دشمن کے مکان پہ کوئی بھی نہیں جاتا, نہیں جاتا. دوست کے مقام پہ جانا اور انہیں بھی آپ کا اہتمام کرتا دوست رہا تو اگر یہاں محبت کریں گے تو امام حسین تم کو جنت میں داخلہ دیں گے. تم سمجھ رہے میری نماز لے کے جائیں گی, میرا مدرسہ لے جائیں گا, میرا علم لے جائیں گا, میرا تقویٰ لے جائیں گا, میری پرہیزگاری لے جائیں گی, میرا مسجد بنانا لے جائیں گا, میرا مسجد میں خرچہ کرنا لے جائیں گا, میرا جو ہے مدرسہ چلانا لے جائیں گا, میری داڑھی لے جائیں گی, میرا جھبا لے جائیں گا, میری مرشدی لے جائیں گی, میرے مریدہ لے جائیں گے. کوئی نہیں لے جائے گا جنت میں. جنت میں جانا ہے تو امام حسین کا دامن تھامنا پڑے گا. اس لیے تو حضور بحر العلوم علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اتنے بڑے عالم تمہارے کہنے کیا علم ہے, مدرسے بند کرو, کئی کو بدنام کر رہے ہیں, بزرگوں کو بند کر دو. یہ اپنے آپ کو عالم بولنا, حافظ بولنا, ڈر کے. کرونا آیا تو پوری مسجد کو ویران کر دیا. ایسا ماسک لگا کے پھر رہی, ماسک لگائے تو بچے ہاں ڈرا نہیں. دیکھو ابا گھر کے باہر ماسک لگا, بچے ماسک لگانے والوں کو بھی آ گیا کرونا. ارے ہوا ایسا, باپ مر گیا, بیٹا خبر کو نہیں گیا, قوم کی ایسا اوپر سے ڈال دیا ٹھپ بول کے. یہ ہے حالت تمہاری. بیٹا باپ کی خبر کو نہیں گیا, بیٹا باپ کو دفنانے نہیں گیا, بیٹوں کو بھی کرونا آ گیا. اور یہاں نہ ماسک نہ ٹاکس, خدا کا بھروسہ, رسول کا بھروسہ, غوث کا نعرہ, خواجہ کا نعرہ, حسین کی مدد. ہاں دیکھ لو ابھی بھی بات کلام کی وہاں رکی بھی ہے نہیں ہے. یہ ہے امام حسین کی بارگاہ میں عرض کر کے آیا ہوں میں. دیکھ لو تماشا بھی. پرسوں تو 7 محرم کو یعقوب پورے میں ہمارے شمس آبا کے بعد انہوں اہتمام کرے تھے, ہوتے ہوتے بارش رک گئی. میرے حسین کا صدقہ ہے. ابھی بھی سمجھ جاؤ, ابھی بھی سدھر جاؤ, ابھی بھی آ جاؤ حسین کی غلامی میں, ابھی بھی آؤ امام حسن کی غلامی میں, ابھی بھی آؤ علی کی غلامی میں, ابھی بھی آ جاؤ حضرت فاطمہ کی چادر کے نیچے.
ابھی آؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ کوئی پیسہ کام آنے والا نہیں ہے, کچھ ہونے والا نہیں ہے. کام آئیں گی تو یہ آپ کا جلسے میں بیٹھنے کا لمحہ کام آئے گا. بھاگ رہے جلسے میں بلائے تو میں بہت مصروف ہوں, میرے کو گھر بنانا ہے, گھر گر جائے تمہارا. ارے امام حسین کے جلسے میں نہیں آتے. ہاں ہو جائیں گا, جنت کا محل نہیں ملیں گا. ہاں سرکار علی مرتضیٰ شیر خدا کو سرکار نے فرمایا, اے علی میں, اے علی تم اور میری لاڈلی فاطمہ, امام حسن امام حسین کل جنت میں داخل ہوں گے. جنت ان کے لیے کھلے گی کیونکہ یہ مالک ہے. جنت ان کی ہے, تمہارے باپ کی نہیں ہے. جنت کھلے گی اور ہم داخل ہوں گے, اور جنت میں ہمارے لیے دسترخوان بچھایا جائے اور دسترخوان پر ہم بیٹھے جنت کے پکوان کھائیں گے. علی مرتضیٰ کو ہم سے کیسی محبت ہے. اے بارش میں بیٹھنے والوں علی کے چاہنے والوں, اے بارش میں بیٹھنے والوں امام حسن کے چاہنے والوں, اے بارش میں بیٹھنے والے امام حسین کے چاہنے والوں, اے بارش میں بیٹھنے والے سید کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا چاہنے والوں, سن لو یہ خوشخبری. مولا علی ہم سے کتنی محبت رکھتے ہیں. مولا علی مولا کائنات امام المشارق والمغارب حضور سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کلم اللہ وجہ نے کہا, یا رسول اللہ ہم تو جنت میں جائیں گے, جنت کے پکوان کھائیں گے, ہمارے چاہنے والوں کا کیا ہوگا؟ تو سرکار نے فرمایا خوش ہو جاؤ. سرکار نے فرمایا چاہنے والے بھی ہمارے دسترخوان پر ہوں گے. ارے رسالت یا رسول اللہ, ارے حسن یا حسین, ارے حسین یا حسین. اس لیے جلسہ رکھا جاتا ہے بھائی. اب ان کو گھر میں کام ہے کہتے ہیں, ان کو اماں بیمار ہے کہتے ہیں, بابا بیمار ہے. ارے اماں بابا سب کو قربان کرنا ہے حسین کے قدموں پہ. نہ اماں کی اہمیت ہے, نہ بابا کی اہمیت ہے, نہ بیوی کی اہمیت ہے, نہ بچوں کی اہمیت ہے, نہ مال کی, نہ گھر کی. اب دیکھ لیا نا اتر پردیش میں گھر ہی اکھاڑ دیے. کیا کر لیے لیڈر. ہاں پھر یہاں نمبر آیا تو حسین کو پکارو, گرانے والا گر جائیں گا. اس لیے میں آپ کو بلایا ہوں. حسین کے اختیار میں جنت بھی ہے, زمین بھی ہے, آسمان بھی ہے, مشرق و مغرب بھی ہے, شمال و جنوب بھی ہے. حسین شمال کا بھی امام ہے, مغرب کا بھی امام ہے, مشرق کا بھی امام ہے, مغرب کا بھی امام ہے. حسین کائنات کے بھی امام ہے, جنت کے بھی امام ہے. آخرت میں چلتی ہے تو امام حسین کی چلتی ہے. تم وہاں دولت لے جا کے نہیں کریں گے. آج گھروں پہ گھرا بنا لو تم, یہ سب فنا ہو جائیں گے, باقی رہیں گا رسول پاک کا نام, ان کی اہل بیت, ان کے صحابہ اکرام. جو ان سے محبت رکھے گا اسی کو اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرمائے. نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. خالی ایسی چلے جانا ہے, مر جانا ہے. وہاں ڈبہ گول ہوگا تو ہم آپ کا ڈبہ بھرنے کے لیے جلسہ رکھیں. اب بولو جلسہ رکھنا نہیں رکھنا. لوگ بول رہے یہ جلسہ کائی کو. میں بولا اس لیے ہے کہ جنت کو, جنتیوں کو جنت میں لے جانے کو, اور دوزخیوں کو دوزخ میں لے جانے کو. جو بولا امام حسین کا جلسہ کیوں, تو سمجھ لینا انہیں کیوں ہے. آپ حضرات خوش نصیب ہیں بھائی. ان کی باتوں میں مت آؤ. لالی داماد کو اہل حدیث تحقیق کرے نہیں. ارے بھائی شادیاں کر رہی, وہابیوں کو بلا رہی, ہم بولے تو چڑھ رہی. ارے اگر رشتہ داری توڑ لینا, جنت میں جانا ہے تو توڑ لینا. رشتہ داری بچے بولے کہتے, اماں بولے کہتے, بیوی بولے کہتے, تو بیوی آپ کو جنت میں لے جائیں گی, اماں بچے لے جائیں گے, کیا حسین لے جائیں گے؟ اس لیے ان پکوڑوں کو, یہ تبلیغی جماعت, جماعت اسلامی, اہل حدیث, یہ ہو گئے پورے خبیث. سچ بول رہا ہوں کہ نہیں بول رہا ہوں؟ بولیے. ہاں ہے کہ نہیں ہے؟ ان کو دعوتوں میں بلا رہے ہیں اور ہمارے کو ارے انہوں ایسی بولتے رہتے ہیں. ان کو کیا ہے وہاں پتہ چلے گا. ابھی ہمارا بچہ پڑھا نہیں, وہ بد نسب, وہ بد نسل
خبر میں چل، پتا چلے گا کیا حسین ہے۔ اب دعوت ہم پکوڑوں کو بلا رہے ہیں، میرا ماموں ہے، میرا بھائی ہے، میرا چچا ہے، میرا خالہ ہے، میری خالو ہے، میرا جو ہے استاد ہے، میرا مرشد ہے، بلا لیے، خبر میں چلو وہاں دعوت ہوں گی، دو سب کا گڑا بن جائیں گا۔ کرو، بلاؤ، ہمارا کوئی نقصان کرنے والے نہیں ہے، ہم تو اکیلے آئے اکیلے جائیں گے۔ آئے بھی تھے تو اللہ کے فضل سے ہمارے ماں باپ کے صدقے میں ہم کو حسین کا دامن ملا، ایسے گھر میں پیدا ہوا، اور جائیں گے بھی تو ہمارے ماں باپ کی دعا سے، ہمارے مرشد کے کرم سے حسین کے دامن میں جائیں گے۔ اس لیے ہمارے پیر نے کیا فرمایا؟ منچ پروائے قیامت دارم، یہ ہے عقیدہ۔ تم مر جائیں گے بھی تو میں بولتا رہوں گا، یہ عقیدہ میرے کو پھیلانا ہے، یہ خواجہ کا عقیدہ ہے، یہ غوث کا عقیدہ ہے، وہ تمہارا عقیدہ جو دعوتوں میں وہابیوں کو بلا رہے ہیں، اور مر کے جائیں گے تو کوئی پلٹ کے نہیں پوچھے گا، فاتحہ دینے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ آج ہمارے بزرگوں کو دیکھو کہ ہمارے بزرگوں کے آثار پہ جنگل میں ہے، لیکن لوگ گلاب چڑھا رہے ہیں، کیونکہ حسین کے دامن سے وابستہ ہے۔ ارے کو کمال کی بات تو یہ ہے کہ لوگ ہمارے مخالف ہیں، لیکن وہی لوگ اولیاء کے آستانے پہ آ رہے ہیں، پھول چڑھا رہے ہیں، گلاب چڑھا رہے ہیں، دیگیں لگا کے کھانا کھلا رہے ہیں۔ اللہ اپنے محبوبوں کا جس سے چاہے کام لے لے۔ دیکھیے حضور کا شعر تو بعد میں بولوں گا، ایک واقعہ اس پر یاد آ گیا، سننا چاہ رہے ہیں آپ لوگ؟ سننا چاہ رہے ہیں؟ سنیے۔ حضرت ایک غریب عورت سمرقند آئے، سنا کہ ایک یہودی ہے، یہودی بڑا سخاوت کرنے والا، ہر غریب کی مدد کرنے والا یہودی تھا، لیکن سخی تھا۔ اور سخی کا کیا مقام ہوتا ہے یہ دیکھ لو۔ اس لیے سرکار نے فرمایا کنجوس جنت کی خوشبو نہیں سنگے گا، جنت میں جانا تو سخی جنت میں چلے جائے، سخی جنت سے قریب اور کنجوس دوزخ سے قریب۔ سن لو اچھی طرح کان کھول کے، برا نہیں ماننا، کوئی بیٹھے تو سمجھ جاؤ یہی ہے، امام حسین کے صدقے میں راحت صحیح مل جا رہی ہے، راہ عمل مل رہی ہے۔ تو ایک غریب کو معلوم ہوا، وہ سمرقند سے آئے، جاؤ بابا وہاں بیٹھو آپ، غریب تھے، معلوم ہوا کہ یہ یہودی کا گھر ہے، یہ بڑا غریبوں کو پوچھنے والا ہے، چلے گئے، اندھیرے میں گئے، وہ بیچارہ سخاوت کر کر کے جا کے سو گیا، انہیں جا کے کھٹکا مارے، کھٹ 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 مارے، تو انہیں تھکا ہوا تھا، اس کے تمام نوکراں غلاماں سو گئے تھے، انہیں بولا بھئی آدھی رات کو کون آ رہے ہیں، ہم سب کر کے ابھی تو تھک کے سو گئے ہیں۔ اب وہ مناسب نے سمجھا، ایسے بھی لوگ تھے نوکروں کو اٹھانا، انہیں بولا نوکرا بھی تھکے ہوئے ہیں، میں خود دیکھتا ہوں کون آئے، جا کے گئے، کون ہے آپ؟ تو بولے میں بھی ایک غریب ہوں، سنا کہ تم بہت سخی ہے، کچھ دینے والے ہیں تو آئے۔ تو بھی آپ آدھی رات کو کیوں آئے؟ جب سے تو ہم لوگوں کو، کئی لوگوں کو تقسیم کیے، یہ آدھی رات کو آنے کی ضرورت ہے؟ تو کہا آدھی رات کو میں اس لیے آئی ہوں کہ میں اسلام کے پیغمبر کی بیٹی ہوں، میں آل رسول سے ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام کے پیغمبر ہیں نا، نبی محمد مصطفیٰ تھا، ان کے گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، اس لیے لوگوں میں آئی تو ذرا اچھا نہیں معلوم ہوتا، اس لیے آدھی رات کو آئی ہوں تمہارا نام سن کے۔ اس سے پہلے کیا ہوا وہ بتانا میں بھول گیا آپ کو، تو توجہ چاہتا ہوں میں، سڑک کی طرف دیکھو دو، اس سے توجہ بڑھ گئی۔ اس سے پہلے وہ خاتون نے، ایک مسلمان سخی تھے، انہوں بھی تقسیم، فرق ہوتا ہے دیکھو آپ نیتوں کا، گئے اس کے پاس جا کے بولے کہ میں بھی غریب ہوں اور آل رسول ہوں، مجھے بھی کچھ دو۔ تو اس نے پوچھا وہ مسلمان، آل رسول ہے بول کے کیا ثبوت ہے؟ یہ دیکھو پورے پکوڑے ثبوتہ مانگتے، ان کا حال سنا رہا ہوں میں آپ کو، یہ جو پکوڑے، یہ علم رکھنے والے، یہ کیسے کیسے ثبوت کیا ہے؟ فاتحہ ثبوت کیا ہے؟
दलील क्या है? बोला 2 दलील, तेरे को क्या मालूम दलील? अब बोलना नहीं बोलना दलील, बोलो ना भाई। कल ने बोला सख्त तकरीर करे बोल के, हमारी तकरीर ऐसी है। तो उसने क्या कहा? दलील, मुसलमान कलमा पढ़ने वाला, नमाज पढ़ने वाला, दलील क्या है? आप आले रसूल है। मायूस होकर चले गए। बोले क्या दलील है? मैं खुद बेवतन हूं, मेरा शौहर का इंतकाल हो चुका, मैं दलील क्या लाऊं? मेरे घर में बच्चियां हैं भूखे मर रही है तो मैं निकली और तुम में से दलील पूछ, वतन की छूटी हुई क्या दलील दे सकती हूं? आ गए यहूदी का मामला, आधी रात को गए यहूदी के पास, इतना ही कहा कि मैं पैगंबर इस्लाम की घर वाली हूं, उनके घर से ताल्लुक रखती हूं। यहूदी ने आधी रात को घर खोल दिया। वो कमरा जो साफी था, अपने नौकरों को उठा के कहा इस कमरे को साफ करो और साफ करो। किसकी बेटी हमारे घर में आई है? मुस्तफा की बेटी आई। इतनी है तुम्हारे पास? ये मोहब्बत देने के लिए मैं तकरीर कर रहा हूं। इतनी भी मोहब्बत है? आज सरकार के सामने गुस्ताखियां हो रही तो हम तो चिकन 65 खा रहे हैं, हम तो दावतों पे दावत कर रहे हैं, कभी नहीं आ रहे हैं, पूरा मन एहतजाज भी नहीं कर रहे हैं, लीडरों के चमचे बने हुए हैं। सरकार की शान में गुस्ताखियां हो रही है, अहले बैत की शान में गुस्ताखियां हो रही है, सहाबा की शान में गुस्ताखियां हो रही है, औलिया की शान में गुस्ताखियां हो रही है, और हम मजे उड़ा रहे हैं। अरे ये मजे बंद करो, रसूल पाक शासन के दामन से वाबस्ता हो जाओ। देखो वो यहूदी था, यहूदी, आज तो वैसे मुसलमान भी नहीं है। दलीला पूछ रहे हैं बड़े, फिर नमाज वक्त देके नमाज पढ़ते वहां लोग, कहा ये मस्जिद में नहीं मिली जमात, वो मस्जिद में जाएंगे, वो मस्जिद में वहां कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। सुनो लो, ये नहीं है। आप सुनो, यहूदी ने कहा अरे पैगंबर इस्लाम की घरवाली मेरे पास आ गई, साफ करो, और पूरा अनाज वगैरह ला के रख दिया। कहा माई आपका दिल जब तक है, कहा जब तक आप मेरे घर में ठहरिए। खाना हर चीज निछावर कर रहा है, हर चीज वक्त पे, नौकरों को लगा दिया, जो जरूरत है दो। अब रात आ गई, हो गई, मुकद्दर जाग गए, मुसलमान भी सो गया, नाम में हाथ, सबूत मानने ला। फातिहा का क्या सबूत है? दरगाह को जाने का क्या सबूत है? नाड़े बनने का क्या सबूत है? या रसूलुल्लाह बोलने का क्या सबूत है? खवाली का क्या सबूत है? सबूत लेते रहो। हाँ, सबूत लेके तो मजबूत हो जाओ दोज़ख में। कहाँ है खिचड़ी बनाना? कहाँ है खबूली बनाना? कहाँ है शरबत बनाना? क्या है करबला में जंग हुई? क्या लानतियां? हाँ? फिर पैसा है, लगता है, मर्तबा है, सब है, 100 रुपए की फातिहा नहीं दिला सकते, 11वीं शरीफ नहीं कर सकते। झंडा, ये झंडा काहे को लगाना? मतलब ऐसा से लगाना, कल इसी झंडे से जन्नत में जाना है, ये झंडा लेके। ये कैकू, वो कैकू, बोला तुम कैकू, तो उन्होंने बोले हम दोज़ख में जाने को। ये समझ लेना, कैकू बोलते समझ लेना, इन्हें कैकू है। दलील, रात हो गई, सरकारे दो आलम उस नाम नेहाद मुसलमान के ख्वाब में आए। देखा सरकार की जलवागरी है, ऐसा मंजर है, सहाबा इकराम ठहरे हुए जन्नत के दरवाजे पे, हर एक को छोड़ ले, चलो तुम जन्नत में जाओ, तुम जन्नत में जाओ, तुम जन्नत में जाओ। मैं तो कहूंगा यहाँ जितने हुसैन के चाहने वाले सब जन्नत में जाओ, तुम जन्नत में जाओ, तुम जन्नत में जाओ। इन्हें गया, रुक जाओ, बोले हाँ रुक जाओ, तुमको जन्नत में जाना नहीं है। तुम परेशान हो गया, बोला क्या? इधर उधर देखा तो सरकार की जलवागरी, सरकार के पास अर्ज करने लगा, हुजूर सबको जन्नत में छोड़ ले, मेरे को नहीं छोड़ रहे जन्नत में, सबको जन्नत में छोड़ रही और मेरे को जन्नत में नहीं छोड़े। सरकार सहाबा से फरमाइए कि मुझे भी जन्नत में जाने दीजिए। सरकार बोले क्यों छोड़ना तुम्हारे को जन्नत में? तो सरकार मैं आपका उम्मती हूँ, मैं मुसलमान हूँ। सरकार बोले दलील क्या है?
مدرسے قائم کرا، عالم ہوا، حافظ ہوا، امام ہوا، مرشد ہوا، صوفی ہوا، درگاہ پہ بیٹھا، چندے وصول کرا. مسلمان ہوں میں، دین کے کام کرا، حج کیمپ قائم کیا، اصلاح معاشرے کے جلسے کیا. سرکار پوچھ لیں گے دلیل لا. کل سرکار پوچھیں گے دلیل لا. ہے دلیل؟ ہے دلیل؟ بولے دلیل لا. ہاں میری بیٹی کو کہتا دلیل لا بول کے. تو لا مسلمان ہونے کی دلیل. کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ پوروں سے پوچھتا ہوں کیا دلیل ہے؟ دلیل لا اگر سرکار پوچھ رہی ہے. اس لیے کرو خرچہ اہل بیت کے فاتحہ پر. اب کرو. جب اٹھا گھبرا کے اٹھا، اب ڈھونڈنے لگا کہ وہ سید زادی کدھر ہے. پورا ڈھونڈتے رہا، ادھر ادھر، فجر سے ڈھونڈنا شروع کرا. ظہر ہو گئی، معلوم ہوا وہ یہودی ہے نا، ان کے پاس ہے سیدانی. یہودی کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا ہم مسلمان ہیں، وہ رسول کے گھرانے والے ہیں، تو ہمارے کو دے دو، تم کیوں کر رہے خدمت؟ یہودی بولا چلو جاؤ یہاں سے. کہیں گے مسلمان چلو یہاں سے جاؤ. نہیں نہیں ہم مسلمان ہیں، ہمارے کو دو. بولے کہیں گے مسلمان جاؤ یہاں سے. اب ہم نہیں دیتے. نہیں نہیں ہمارا حق ہے، کچھ حق نہیں ہے تمہارا، ہم یہاں سے جاتے نہیں جاتے. یہ حال ہو جائے گا. آپ کو بچانے کے لیے بول رہا ہوں، یہ واقعہ یہ ہو جائیں گا. حال تباہ. کرو شربت مت پلاؤ، گیارہویں مت کرو، درگاہ کو مت جاؤ، یا رسول اللہ مت بولو، یا غوث مت بولو، یا خواجہ مت بولو. کنجوسی کر کے پیسے اٹھا کے رکھو. سنے پیسہ یہ بھی کام کرتا ہے. یہودی بولا جاؤ، تو بولا نہیں نہیں میرے کو دو. بولے میاں تم کہاں کے مسلمان ہیں؟ میں مسلمان ہوں. سرکار میرے خواب میں آئے، سرکار نے کہا تم نے میری بیٹی کو سہارا دیا ہے، اب تم دوزخ میں نہیں جا سکتے، میں تم کو جنت عطا کرتا ہوں. کلمہ سرکار نے پڑھایا ہے. رسالت یا رسول اللہ، رسالت یا رسول اللہ، حسین یا حسین. ارے ان کو کلمہ تو کوئی مولوی نے پڑھا دیا، کوئی ملا نے پڑھا دیا، باپ نے پڑھا دیا، لیکن اس یہودی کو کلمہ رسول اللہ نے پڑھایا ہے. کیا خوش نصیب یہودی ہے، جنت کی بشارت دے دی. کیونکہ اس نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا تھا، وہ تو یہودی تھا، صرف ایک ہی عمل تھا، سرکار کی آل سے محبت رکھا، ان پر سخاوت کیا، ان کا احترام کیا، ان کی شان کو بیان کیا، اور احترام کر کے پوچھا پیسہ خرچہ کیا. تو سنو پیسے والو، پیسہ ایک بھی کام کرتا ہے اگر تم 11ویں کرتے ہیں اور حسین کی فاتحہ دلاتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، حیدری یا علی، حسن یا حسین یا غوث یا خواجہ یا خواجہ. اس لیے تو ہمارے حضور بیرون علامہ عبد القادر صدیقی شمس المفسرین، ہاں کنز علم لدنی، حضور بیرون میں فرمایا منچ پروائے قیامت دارم، منچ پروائے قیامت دارم، دستمو گوشہ دامان حسین. حضور بیرون میں اتنے بڑے عالم، یہ کون سے عالم آئے ہمارے حضور بیرون کے خاک کے برابر نہیں ہے. اس لیے میں کسی کو کہہ کہ عالمہ جاؤ، بھلے یہ بتاؤ قوم گمراہ ہو رہی ہے، قوم جو ہے 8 رکعت تراویح پڑھنے والوں کے پاس جا رہی ہے، تو تب کبھی نے بولے حضرت عمر کے دشمنوں کے پاس جا رہی ہے. 3 طلاق کو 3 طلاق حضرت عمر نے کہا، تم 1 طلاق بول کے ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور عورتوں سے اور مردوں سے زنا کرا رہے ہیں. یہ حضرت عمر کے دشمناں 8 رکعت تراویح پڑھتے، 3 طلاق کو 1 طلاق کہتے. بے پردگی، حضرت عمر نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکا، تم مسجدوں میں عورتوں کو بٹھا کے رکھ رہے ہو، اور یہ جو بد نظمی کر رہے ہو، اسلام کو بدنام کر رہے ہو، تو تم کو تو جنت نہیں ملے گی، تم خبیثوں کے ساتھ دوزخ میں جاؤ گے. سن لو اچھی طرح، یہ کہکو وہ کہکو، یہ کہکو 8 رکعت تراویح پڑھنے جا رہے، فاتحہ نہیں کچھ نہیں، اصل میں کہکو فاتحہ، فجر میں کہکو فاتحہ. ارے فاتحہ آج سے نہیں ہے،
اے دشمن حسین، فاتحہ جب سے میرے غریب نواز ہندوستان میں آئے ہیں، جب سے فاتحہ دلائی جا رہی ہے۔ اب آپ فاتحہ چھوڑیں گے؟ اب گھروں میں شربت بنائیں گے نا؟ بنانا بابا، اگر ہماری تقریر سن رہے ہیں تو یہ کرنا، نہ تو پھر آنے نہیں ہیں، یا تو ادھر ہو جائے یا ادھر ہو جاؤ۔ حضرت حر نے تو یہی، کربلا میں یہ منظر بھی ہوا، کربلا میں یہ بھی منظر ہوا۔ کل میں انشاءاللہ کربلا کے پورے واقعات جامع مسجد افضل گنج میں صبح 10 بجے آپ تشریف لائیے، تفصیلی واقعات سنا رہا ہوں، کیونکہ اب عنوان بدل گیا ہے تو میں اسی عنوان پہ چل رہا ہوں، اور آپ بھی رسپانس دے رہے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ بھی خوش ہیں تو میں آپ کی خوشی کے لیے اہل بیت کی وہ شان بیان کر رہا ہوں، تاکہ آپ سو جائیں بھی تو آپ کو جنت نظر آ جائے۔ یہ وہ ہے، دل سے سنو، جنت نہیں ملی تو بولو آپ سنو۔ جائیں گے خبیثوں کے پیچھے، جائیں گے خبیثوں کو دعوت میں بلائیں گے، ان کی دعوتوں میں جائیں گے، خبیثوں کو اپنا بھائی بولیں گے، خبیثوں کو اپنا خالو بولیں گے، چچا بولیں گے، تو چلے گئے 12 کے بھاؤں میں۔ سنو کہ حضرت حر، میں تو حضرت حر ہی کہوں گا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہوں گا، حر نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا، آگے بڑھنے نہیں دیے، لیکن جب جنگ شروع ہوئی حر کا دل بدل گیا، حر کے قسمت جاگے۔ کبھی کبھی ایسا بھی قسمت جاگ جاتی ہے، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، رنج سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، اور جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ اس لیے بیٹھنا ایسے جلسوں میں، اس لیے جامع مسجد افضل گنج میں آنا، خالی کمانے پہ پڑے ہوئے ہیں کہ ہم کو فرصت نہیں ہے، ہم کو دکان ہے، ہم کو مکان ہے، ہمارے کو بیوی ہے۔ ایسے بیویاں ہیں جو شربت ہی نہیں بناتے، ایسی بیوی کو تو گھر میں بھی نہیں رکھنا، فاتحہ کا نہیں دیتے، کئی کی بیوی، ارے پورے جو ہے بیوے والے، عورتوں سے ڈرنے والے، گھر میں ڈھیر، باہر شیر، ہم پہلوان، ہم گنڈے، ہم بھائی، ہم وکیل، ہم ڈاکٹر، ہم انجینئر، گھر میں چوہے۔ ہاں بیگم ایسا ہے، نہیں دیتے لوگوں کو فاتحہ، اور تمہارا مزاج خراب ہے، میں ہی پکا لیتا ہوں۔ اور حضرت فاطمہ اپنے گھر کی چکی خود چلاتی تھی۔ بتاؤ نا اپنے گھر میں سیدہ فاطمہ کا کردار، بتاؤ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا کردار، بتاؤ حضرت شہربانو کا کردار، بتاؤ حضرت ام کلثوم کا کردار، بتاؤ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کا کردار۔ ارے کیا باہر آ کے شیئر کر رہا، گھر میں تو ڈیر ہے نا، بیلن سے جوتے کھا کے آ کے ہم سے لڑا، بیوی نہیں سنتی کہتے ہیں ان کی، پھر وہ بیوی نہیں ہے۔ دلاؤ فاتحہ بیوی سے، پکوانے لگاؤ، ان سے بیلن نہیں ہٹا کرتے، میلاد میں پوریاں نہیں بنا سکتے ان کے گھر میں، کیونکہ بیوی کی کلائیاں ایسے ٹوٹ جاتی۔ ایسی کلائی والی بیوی نہیں چاہیے، ایسی بیوی چاہیے جو کنڈے بھی کرے، 11ویں بھی کرے، میلاد میں کھیر پوریا بھی بنائے۔ یہ ہے سید کائنات نے اپنے گھر کا کام خود کیا ہے۔ یہ کس کو آگے سنا رہے ہیں ہمارے کو؟ تمہاری حال حقیقت ہم کو معلوم ہے، وہابیوں سے ملنے کا بڑا شوق ہے لوگ، بدعقیداؤں سے بلانا دعوتوں میں، کھانا ان کے ساتھ، اور صحیح لوگوں کو نہیں بلانا، ان سے چڑنا۔ ارے انہوں کیا ہے، شجاعت صاحب لڑائی جھگڑے کے باتیں کرتے، شجاعت صاحب لوگوں کو خامہ کے برا بولتے، برا نہیں بولنا کہتے، یہ علماء نکل کے مشائخ نے کسی کو برا نہیں بولا۔ ایک بولا میرے کو آگے کہ تصوف کی پہلی سیڑھی ہے کسی کو برا نہیں بولنا۔ بولا تو سیڑھی سے گر گیا، تصوف کی پہلی سیڑھی ہے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود، ہے نا؟ نہیں سمجھے آپ لوگ؟ پہلے انکار ہے بدعقیداؤں کا، پہلے انکار ہے بتوں کا، پہلے انکار ہے منکروں کا،
پہلے انکار ہے خبیثوں کا جب کہیں اس بات ہے اللہ کا. تیرے کو کیا معلوم تصوف؟ تیرے کو کیا معلوم؟ کسی کو پرانے بولا ان کی ذرا جو ہے بولے تمہاری ناک پہ جو ہے مچھر ہے بولے تو ہاں میری ناک پہ مچھر ہے. کیا بول رہے ہیں آپ؟ 4 لوگوں میں بولتے ہیں ایسا. ان کو الگ بلا کے بولنا کیا مچھر ہے بولے تو تب تک اڑ جاتا انہیں. ذرا ان کو بولے ان کو ایسا ہے. ہاں بھائی اپنے آپ کو اچھا سمجھ لینا. میں جو کام کر رہا ہوں اچھا ہے وہ تو نہیں چلتا. ہاں دین کیا بول رہا، قرآن کیا بول رہا، رسول کیا بول رہے وہ سمجھنا پڑتا. ہاں نہیں میں اچھا ہوں، میں جو کر رہا ہوں صحیح ہے. ہاں ان کو ستا دیے، ان کو سزا، ان کو تک میں اچھا ہوں. پکوڑوں کے ساتھ ملے میں اچھا ہوں. ان کو دعوت دیا میں اچھا ہوں. ان کے جنازے میں جو ہے میں اچھا ہوں. ان کے پیچھے نماز پڑھے میں اچھا ہوں. اچھے نہیں ہیں. اچھا وہ ہے جو رسول کی اہل بیت سے محبت کرتا ہے. نہیں کسی کو برا نہیں بولنا کرتے. ان کو بولے تو لڑنے کو آ جاتے. ارے ایسے خبیثہ بھی ہے، ایکٹر کو بولو ان کے پسندیدہ ایکٹر کو تو لڑنے کو آ جاتے. کرکٹر کو بول تو نہیں انہیں غلط مارا، وہ چوا صحیح نہیں تھا بولے تو ہاں تم کو لڑنے کو آ جاتے، مارنے کو آ جاتے. اور یہاں امام حسین کا شربت کا یوں کہتے تو جا ایکٹر کرکٹر کے ساتھ دوزخ میں، ہم جائیں گے دامن حسین پکڑ کے جنت میں. سمجھ جاؤ نوجوانوں، سمجھ جاؤ. یہ ایسی نشستوں میں ایسے جلسوں میں آؤ، کل آؤ. پہلے مرکز اہل سنت جامع مسجد میں صبح 10 بجے کل منگل کے دن آپ سنیں گے وہاں شہادت کیسی المناک دردناک تھی، کیسی تھی. حضرت حرق جب آ گئے طبلِ جنگ بجا. حضرت حرق نے دیکھا ارے یہ تو امام حسین شہزادے سرکار دو عالم کے شہزادوں پر تیر برسانے کو تیار ہو گئے. یہ بدبخت ہے. بے چین ہونے لگے. ابن سعد سے پوچھا کیا جنگ واقع میں ہوگی؟ ہم آل رسول پر تیر برسائیں گے، ہم آل رسول پر تلواریں چلائیں گے، ہم امام حسین کے مرتبے کو نہیں دیکھیں گے؟ انہوں نے امام حسین کے مرتبے کو نہیں دیکھا. میں کل بتاؤں گا یہ بات. آپ امام حسین کو اگر سمجھتے نا تو کربلا ہی نہیں ہوتا تھا. یہ آج بھی ہو رہا ہے. ہم قرآن جاننے والے ہیں. تو کیا قرآن پڑھتا رہے؟ امام تو نیزے پہ قرآن پڑھے ہیں. ہم نماز پڑھنے والے. تو کیا نماز پڑھتا؟ امام حسین خون آلود جسم کے ساتھ تلواروں کی چھاؤں میں نماز ادا کی ہے. ہم تیری نماز، تیرے قرآن پڑھنے، تیرے دین کو، تیرے علم کو نہیں سمجھتے. ہم اس کو عالم سمجھتے ہیں جو بحر العلوم کا غلام ہوتا ہے. تم کون چاہیے ہمارے سامنے؟ سنیں حضرت حر نے کہا کیا ہم ان پر تیر برسائیں گے جو خلشد فاطمہ کے پھول ہیں؟ کیا ہم ان کو تلواریں دکھائیں گے جو رسول اللہ کے باغ کے کلیاں ہیں؟ کیسے کیسے شہزادے ہیں؟ کیا وہ بدبختی آ چکی ہے کیا ہم ان کو تیر برسائیں؟ سر ابن صاحب نے کہا ہاں جنگ تو ہو کے رہے گی. حضرت حر میں ایک تبدیلی آ گئی. وہ بے چین ہونے لگے. ان کی برادری کا آدمی انہیں بھی بات تھا کیا حر تم تو اتنے بہادر ہے، عرب میں ایسا بہادر تو نہیں ہے، پھر آج یہ جنگ میں تمہاری یہ تیور بدلے ہوئے کیوں ہے؟ آج تمہارے چہرے پہ بے چینی کیوں ہے؟ آج کیا معاملہ ہے؟ میں کچھ عجیب دیکھ رہا ہوں. تم تو بہادروں کے بہادر ہو. حر نے کہا فیصلہ کر لیا ہوں میں. یہ حر ہی کی قسمت تھی جس نے کہ سمجھا. یہ حر ہی کی قسمت تھی جس نے کہ سمجھا تلاطم کدھر ہے، کنارہ کدھر ہے. یہ حر ہی کی قسمت تھی جس نے کہ سمجھا تلاطم کدھر ہے کنارہ. بولے اب جان گیا ہوں میں جنت کدھر ہے، دوزخ کدھر ہے. ساتھی کو بولے اب میں جنت میں جانا چاہ رہا ہوں. گھوڑے کو ایڑ لگائی، قدموں میں امام حسین کے آگے آگے عرض کرنے لگے حضور معافی مل سکتی ہے کیا؟ قصور میرا ہے، نادم ہوں میں. آپ تو معاف کرنے والے گھرانے سے ہیں، آپ تو معاف کرنے والے ہیں. آپ کا گھر ہی ہے کہ دشمنوں کو بھی معاف کر دیتا ہے. میں تو غلطی کیا ہوں، نادم ہوں. کیا مجھ کو معافی مل سکے گی؟ کیا آپ مجھے معاف کریں گے؟ امام حسین نے کہا اے حر تم تو معافی چاہنے کے لیے
نہیں ادھر سے ہو رہا ہوں. تم تو معافی چاہنے کے لیے آ گئے ہیں. ہمارے خاندان کی ریت ہے کہ ہم سخت سے سخت دشمنوں جب معاف کرتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں. تم کو بھی معافی مل جائے گی. کہا گھوڑے کا نام ہے تمہارا؟ حر ہے. تو بولے اللہ تمہارے کو دوزخ سے آزادی عطا فرمائے. امام حسین نے کہا تم یہاں بھی حر ہے اور وہاں بھی حر ہے, اللہ تم کو دوزخ سے آزادی عطا فرمائے. کہا اے حر گھوڑے سے اترو. بولے یا حسین اب میں گھوڑے سے نہیں اتروں گا جب تک کہ آپ کے دشمنوں کے سینے میں نیزے نہ گاڑ دوں, جب تک کہ آپ کے دشمنوں کو واسطے جہنم نہ کر دوں, جب تک کہ آپ کے دشمنوں کو تیغ تحت نہ کر دوں, جب کہ آپ کے دشمنوں آگے جب کہ آپ کے دشمنوں کو تلواریں نہ مار دوں, جب تک کہ آپ کے دشمنوں کو میں ذلیل نہ کر دوں, جب تک کہ آپ کے دشمنوں کو نارے جہنم میں نہ پہنچا دوں, جب تک کہ آپ کے دشمنوں کا خاتمہ نہ کر دوں, جب تک کہ آپ پر قربان نہ ہو جاؤں. حر نے اٹھائی تلوار, رن میں گھس گئے, کئی یزیدی پلیتوں کو واصل جہنم کیا, آخر میں شہید ہو گئے. کہا حسین آپ کی دعا قبول ہو گئی, اللہ نے مجھے جنت عطا فرما دی. ایسا بھی ہوتا ہے جب کرم ہوتا ہے, جب کرم ہوتا ہے. ہاں خالی وہابیوں میں بیٹھ کے, یزیدیوں میں بیٹھ کر, شمریوں میں بیٹھ کر, ابو جہلیوں میں بیٹھ کر یہ کہنا کہ ہم یہ کہاں ہے وہ کہاں ہے, تو کبھی کربلا کا یہ میدان بھی دیکھ لینا, یہاں بھی ہوتی ہے. سارے جہنمیات تھے, ان میں سے ایک جنتی بھی نکل گیا. اس لیے تو سرکار بیرون علامہ عبدالقدیر صدیقی حضرت علیہ رحمت رضوان, بابا امام حسین کو کوئی نہیں سمجھ سکتا, سمجھنے والے اللہ کے انعام یافتہ بندے ہوتے ہیں. یہ ہر کوئی نہیں سمجھتا. خالی نمازہ پڑھ لیے, داڑھی رکھ لیے, ٹانگا چیر کے نمازہ پڑھ لیے, 8 رکعت نمازی پڑھ لیے, فاتحہ نہ درود, مر گیا مردود. اماں کی خبر پہ جاتے نہ بابا کی خبر پہ جاتے. ہاں مردودوں کا کیا حساب ہے؟ کیسے اچھے لوگوں میں بیٹھیں گے, ادب کریں گے. جو باپ کا ادب نہیں کرے تو پڑوسی کی چچا کیا بولیں گے؟ بے ادبوں میں نہیں بیٹھنا. بے ادب خود بھی خراب ہوتا ہے, دوسروں کے خراب. بے ادب بے نصیب, با ادب با نصیب. اس لیے جو ان بزرگوں کا ادب کرتا ہے اس کو امام حسین کی شہادت سمجھ میں آتی ہے. ہم اور آپ کیا جانیں گے؟ اگر جانیں گے تو اولیاء کا دامن تھام کے جانیں گے. اس لیے حضور بیرون علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ ولیوں کے ولی ہیں. ہاں جن کی نگاہ سے کئی لوگ ولی ہو گئے. علم کا یہ حال تھا کہ جاہل بھی بہت بڑا عالم ہو گیا. حضور بیرون علامہ عبدالقدیر, علم ہے نا کچھ بھی ہے, آتا جاتا کچھ بھی نہیں. فاتحہ دینا کہاں ہے؟ بولا تو کدھر ہے؟ تو بھی اپنے باپ کا بیٹا ہے کہ نہیں ہے؟ علماء کو نہیں مانتے, صوفیہ کو نہیں مانتے, خواجہ کو نہیں مانتے, غوث اعظم کو نہیں مانتے, امام اعظم کو نہیں مانتے, امام شافعی کو نہیں مانتے, تو پھر سمجھ میں کیسا آئیں گا؟ ہاں معاملی جو ہے ایک سیل فون خریدنا ہے تو پورا بازار پھرتے, چاند مار جاتے, جگن مارکیٹ جاتے, سکندرآباد میں وہ مارکیٹ جاتے. ایک معاملی فون خریدنا ہے تو اتنی تحقیق, اور دین پہ چلنا ہے تو کوئی تحقیق نہیں. کسی اچھے لگن ہے, اچھی دکان پہ جانا, یہ فون چلتا, 10,000 بحث کریں گے, یہ فون میں یہ ہے کیا, وہ ہے کیا, یہ ہے, یہ ہے. جائل نمبر بنو گوٹھا نہیں چلا, لگا رہا تھا, بڑا فون خرید لیا. اب اس کو چلانا کیسا آگے آ جاتا, کیونکہ انسان سے پوچھ کے چلا لیتا. تو پھر فاتحہ دینا نہیں آتا, فاتحہ دینے کے لیے غریب نواز کرنے جانا تھا, بابا صاحب کے پاس جانا تھا, بزرگوں کے نہیں جانا تھا, سنی عالم کے پاس جانا تھا. جب تجھے خبیث سمجھ میں آئے گا فاتحہ کیا ہوتی ہے, سمجھ گئے آپ؟ آپ کو میں بتا رہا ہوں, ان راستوں سے آؤ تو امام حسین سمجھ میں آتے ہیں. یزیدی راستے سے جائیں گے, شمر کے راستے سے جائیں گے, ابو جہل کے راستے سے جائیں گے, خبیثوں کے راستے سے جائیں گے, 8 رکعت تراویح پڑھنے والوں کے راستے سے آئیں گے, مر گیا مردود فاتحہ نہ درود ان کے راستے سے جائیں گے, تو حسین سمجھ میں نہیں آئیں گے.
اس لیے ہمارے حضور بہرون علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا منچ پروائے قیامت دارم دستمو گوشہ دامان حسین. حضور بہرون فرماتے ہیں اتنے بڑے عالم کہ مجھے قیامت کی پرواہ نہیں ہے. میں بولا حضور کہ آپ شمس المفسرین ہیں اس لیے پرواہ نہیں ہے؟ آپ راتوں میں نمازیں پڑھتے ہیں اس لیے پرواہ نہیں ہے؟ آپ متقی پرہیزگار ہیں اس لیے پرواہ نہیں ہے؟ آپ عالم ہیں اس لیے پرواہ نہیں ہے؟ آپ صوفی ہیں اس لیے پرواہ نہیں ہے؟ آپ استاد الاساتذہ ہیں اس لیے پرواہ نہیں ہے؟ آپ نے قرآن کی تفسیر کی ہے اس لیے پرواہ نہیں ہے؟ آپ نے فقہ بیان کی ہے اس لیے پرواہ نہیں ہے؟ آپ نے حدیث بیان کی ہے اس لیے پرواہ نہیں ہے؟ کہا خاموش، میں اپنے علم پر اپنی روحانیت پر ناز نہیں کر رہا ہوں، اپنے تقوی پرہیزگاری پر ناز نہیں کر رہا ہوں، راتوں کی نمازوں پہ ناز نہیں کر رہا ہوں، تہجد پر ناز نہیں کر رہا ہوں، شمس المفسرین ہونے پر ناز نہیں کر رہا ہوں. سن آگے کی بات. منچ پرواہ قیامت دارم، مجھے قیامت کی پرواہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ نہ تقوی نہ طہارت پہ ناز ہے، بلکہ دستمو گوشہ دامان حسین، میرے ہاتھوں میں امام حسین کے دامن کا کونا ہے. میرے ہاتھوں میں امام حسین کے دامن کا کنارہ ہے، صرف کونا ملا ہے. تو مجھے یہ ناز ہے کہ میں قیامت میں بخشا جاؤں گا، میں قیامت میں جنت میں جاؤں گا، کیونکہ جنت کے مالک کا دامن میرے ہاتھ میں ہے. یہ ہے. اس لیے ہر ایک کے بعد بیٹھے ستناسی ذہن لے کے تو سمجھ میں نہیں آتا، کھڑے رہ کے سلام پڑھے تو سمجھ میں آتا، ہاں فاتحہ دیے تو سمجھ میں آتا، غریب نواز کی درگاہ بابا صاحب کی درگاہ کچھ چومے تو سمجھ میں آتا، اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھے تو سمجھ میں آتا. اس لیے تو ہندوستان کی عظیم شخصیت جس سے اسلام ہندوستان کے کونے کونے میں پھیل گیا، آج جو کونے کونے میں مسجدیں نظر آ رہی ہے، آج جو اسلام نظر آنا ہے نا، کسی کے باپ نے، کسی کے لیڈر، کسی منسٹر نے نہیں پھیلایا، کسی مالدار نے نہیں پھیلایا، کسی مرتبے والے نے نہیں پھیلایا، کسی جماعت نے نہیں پھیلایا، کسی سوسائٹی نے نہیں پھیلایا. ہندوستان کے کونے کونے میں جو اسلام پھیلا ہے وہ خواجہ غریب نواز کے فیضان سے پھیلا ہے، اولیاء اللہ نے پھیلایا، خواجہ کے غلاموں نے پھیلایا. اس لیے میں کہتا ہوں یہ ہندوستان کسی باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ ہندوستان کا راجہ خواجہ، ہندوستان کے بادشاہ، ہندوستان کے راجہ، ہاں یہ ہندوستان خواجہ کا ہندوستان ہے. مسلمانوں ڈرو نکو، یہ لیڈر نہیں بچائیں گے، آپ کو خواجہ بچائیں گے. ہمارا کوئی نہیں بگاڑ سکتا کچھ بھی. یہ تو جا کے حکومت سے ملنے والے ہیں، گستاخوں کو چھوڑنے والے ہیں. ان کا کیا کردار ہے؟ 5 اسٹار ہوٹلوں میں بریانی کھانے والے ہیں، حسین کربلا میں آ کے جان دے کے دین بچانے والے ہیں. بہت بڑا فرق ہے بابا. کدھر جا رہے ہیں، کہاں ہے؟ سمجھ کا نام نہیں ہے. بولتے نہیں عام طور پر عقل نہیں ہے تنخواہ بڑھاؤ، عقل ہے نہ سمجھ ہے. دیکھ لیے نا بارش رک گئی، دیکھ لیے. یہ ہے حسین کا کرم، یہ ہے امام حسن کا کرم، یہ ہے مولا علی کا کرم، یہ ہے سیدہ فاطمہ کا کرم، یہ ہے رسول پاک کا کرم، یہ ہے غوث و خواجہ کا کرم. آفتابِ خطاب، آفتابِ خطاب. سنو، اس لیے میرے اور آپ کے آقا، ہندوستان کے خواجہ، ہم سب کے راجہ، سلطان الہند، عطائے رسول، حضور خواجہ کل خواجگاں سیدنا خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین. شاہ بھی حسین ہے، بادشاہ بھی حسین ہے. کائنات کے جتنے شاہ ہیں
وہ حسین پہ قربان ہے. بادشاہ بھی حسین ہے. شاہ کہتے ہیں دین کے شہنشاہ کو, بادشاہ کہتے ہیں دین کے شہنشاہ کو. تو سرکار حسین غریب نواز کی نظر میں کون ہے؟ ابھی نہیں بول رہا یا حسین بولنا نہیں بولنا, بولا بول دیے امام حسین, اس واسطے اسلام پھیل گیا. تو کون ہماری زبان روکنے والا خبیث؟ برا نہیں بولنا کہتے. اب ان کو برا بولنا نہیں بولنا, جو بول رہے یا حسین نہیں بولنا وہ تو برا ہے کہ نہیں ہے؟ تو یزیدی ہے, تو یازید بول, بول وہی جا دوزخ میں تو. اور حسینی یا حسین بولیں گے کیونکہ ان کا عقیدہ ہے, خواجہ نے بتایا ہے. اب خواجہ کا راستہ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ خواجہ انعام والے ہے کہ نہیں ہے؟ خواجہ اللہ کے محبوب ہے کہ نہیں ہے؟ کمال کی بات تو یہ ہے, اندھوں کو بتا دو. یہ اندھے تو ایسے ہے سورج نکلا بھی تو نظر نہیں آتا, اندھے کو سورج کیا معلوم؟ یہ اندھے ہے. یہ اس واسطے اجالے دینے کے لیے جلسہ رکھتے ہیں ہر سال ہمارے اسلام بھائی. سمجھ گئے؟ اجالے پیدا کرو. تم آنکھ کے بھی اندھے, دل کے بھی اندھے, عقیدے کے بھی اندھے. تم کو کیا خواجہ سمجھ میں آئیں گے؟ خواجہ کا جب وصال مبارک ہوا نا تو ان کی پیشانی مبارک پر سارا اجمیر شریف دیکھا. تاریخ گواہ ہے, ہر انسان دیکھا بلا مذہب و ملت. جب حضور غریب نواز اس دنیا سے پردہ فرمائے تو ان کی پیشانی مبارک پر لکھا ہوا تھا سبز رنگ سے, ھذا حبیب اللہ ماتا حب اللہ, یہ اللہ کے حبیب ہے. اب جو شک کرے گا وہ خبیث ہے. خواجہ تو اللہ کے حبیب ہے, اور جو شک کرا خبیث, بدتر دوزخ میں جانے والا. اللہ نے ایسا ظاہر فرما دیا, سارا اجمیر شریف دیکھا, ھذا حبیب اللہ ماتا حب اللہ, یہ اللہ کی محبت میں پردہ فرمائے ہیں. یہ ہوتا ہے ولی کا مقام. ایسے ولی نے کیا کہا, شاہ است حسین بادشاہ است حسین, دی است حسین دی پناہ است حسین. سرکار امام حسین کو کہا دین بھی امام حسین ہے, دین کی پناہ بھی امام حسین ہے. ہاں, خالی قرآن پڑھ لینا دین نہیں ہے, خالی مدرسے قائم کر لینا دین نہیں ہے, خالی نخلا مار کے مفتی بن جانا دین نہیں ہے, خالی حافظ قرآن ہو جانا دین نہیں ہے, خالی کئی امامت کر لینا دین نہیں ہے, خالی مسجد بنا لینا دین نہیں ہے, خالی اسلامی معاشرے کے جلسے رکھنا دین نہیں ہے, خالی حج کیمپ قائم کر لینا دین نہیں ہے, حج کو جانا دین نہیں ہے, ہاں زکوٰۃ دے لینا دین نہیں ہے, قربانیاں دینے دین نہیں ہے, خالی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دین نہیں ہے, بلکہ یہ ساری چیزیں رکھنے کے بعد خواجہ غریب نواز کے پیغام کو سمجھنا دین ہے. خواجہ کہہ رہے ہیں اے قرآن پڑھنے والوں, اے دین پہ چلنے والوں, پہلے سمجھ جاؤ دین کون ہے. دین ہے تو امام حسین کی ذات ہے, اور امام حسین ہی نے دین کو پناہ دی ہے. دین کس کی حفاظت میں ہے, دین کس کی محافظت میں ہے, دین کس کے لیے ہے, دین کو حفاظت فرمائی ہے, دین کو قائم رکھا ہے تو سرکار امام حسین علیہ السلام نے رکھا. تو امام حسین دین بھی ہے, دین کی پناہ بھی ہے. یہ عقیدہ جو رکھا اس کا بیڑا پار ہے. اللہ کا فضل ہے, آپ تمام یہی عقیدہ رکھنے والے ہیں. اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے, خوش رکھے. یہ عقیدہ ہمیشہ رکھنا. اور غریب نواز نے فرمایا کہ دی پناہ است حسین, سرداد نہ داد دست دست یزید. سر دے دیا لیکن یزید پلید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. ہم یزید کو پلید کہتے ہیں کیونکہ وہ امام حسین کے مقابلے میں آیا. اتنے کافی تھا. اب لوگ بولے یزید نماز پڑھتا تھا کہتے, یزید نماز پڑھتا تھا کہتے, بولا جا کے اس کے پیچھے نماز پڑھ دو. سارے تواریخ نے لکھا, طبری, ابن اسیر, ابن خلدون, ابن خلقان, سارے تواریخ, امام جلال الدین سیوطی, امام غزالی, بڑے بڑے علماء نے لکھا
یزید تارک الصلاۃ تھا، نمازوں کو چھوڑتا تھا. اس لیے بھائیو بچ جاؤ اس سے، یزید کو خوش مت کرو، نمازوں کی پابندی کرو. اور یزید شرابی تھا، شرابی. بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے مسلمانوں کے گھروں میں شراب آ رہی ہے. استغفر اللہ معاذ اللہ. بچ جاؤ بچ جاؤ بچ جاؤ. یزید شرابی تھا، یزید زانی تھا، یزید مال غنیمت کو لوٹتا تھا، اپنے تصرف میں لاتا تھا، جیسا آج کل کر رہے ہیں. ہاں کنٹریکٹ لے رہے ہیں، اجاڑ سڑکاں بنا دے رہے ہیں، پیسہ بھی اپنی. ہاں انہوں نے کہے بلڈنگ بنائے تو پیسہ ہمارے کو دیو، وہ ایسا کرے تو وہ کرو، ہمارے کو چمچا گیری کرو، ناکے میں گئے تو اتنے پیسے ہمارے کو دیو، ہم چھڑاتے. یہی کر رہا تھا یزید بھی. سرکار امام حسین نے ظلم کے خلاف، شراب پینے والے کے خلاف، زنا کرنے والے کے خلاف، یزید بندروں سے کھیلتا تھا، کتوں سے کھیلتا تھا. اب یہاں مسلمان نوجوان کتوں کو لے کے پھر رہے ہیں، کتوں کے ساتھ ہی جاؤ. ہاں جانوروں سے کھیلتا تھا، مال غنیمت میں تصرف کرتا تھا، ظلم کرتا تھا لوگوں پر. اس لیے امام حسین کربلا میں آ گئے. اے مسلمانوں شراب چھوڑو، امام حسین کا شربت پیو. اے مسلمانوں نماز پڑھو، امام حسین کو خوش کرو. اے مسلمانوں داڑھی چھوڑو، سنت رسول ادا کرو. اے مسلمانوں سود اور رشوت کھانا چھوڑو، دین پہ چلنا سیکھو. لو ظالموں کو جواب دو، مظلوموں کی مدد کرو، غریبوں کی مدد کرو، بیواؤں کی مدد کرو. پیسہ اللہ دیا ہے تو اللہ کے غریب بندوں کو مدد کرنے کے لیے دیا. اس طرف توجہ کرو. فاتحہ دیو 11ویں کرو، جھنڈے اٹھاؤ، میلاد کے جلوس نکالو، میلاد کا جلسہ کرو، اس میں پیسہ خرچہ کرو، وہی پیسہ صبح ہدایت جلانے والا ہے. اس لیے تو کہا کہ سردار نداد دست در دست یزید، حقات کے بنا الہ الا است حسین. حقیقت تو یہ ہے، سچ تو یہ ہے، واقعہ تو یہ ہے، اور بلا شک و شبہ یہ واقعہ ہے کہ امام حسین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد ہے. اس لیے دین کہا میں کلمہ پڑھ رہا ہوں مسلمان ہوں تو نہیں چلتا، میں نماز پڑھ رہا ہوں مسلمان ہوں تو نہیں چلتا، میں دین کا مدرسہ قائم کرا مسلمان ہوں تو نہیں چلتا، میں مفتی ہوں تو نہیں چلتا، میں مرشد ہوں تو میں نہیں چلتا، میں درگاہ پہ بیٹھا ہوا ہوں تو نہیں چلتا، میں ان کی وہ کر رہا ہوں مسلمانوں کی ہمدردی کر رہا ہوں، آدھے پیسے کھا رہا ہوں تو نہیں چلتا، میں دواخانے قائم کروں تو نہیں چلتا، میں اسکولہ قائم کروں تو نہیں چلتا. چلتا وہ ہے جو شریعت نے امام حسین نے چلایا ہے، اور چلتا جب ہی ہے کہ جب امام حسین کو دین والا سمجھے، دین کا محافظ سمجھے، اور بنیاد لا الہ الا اللہ سمجھے. امام حسین کی محبت رہتی ہے تو دین بھی آگے بڑھ جاتا ہے. اسی لیے ان چیزوں کا خیال رکھو اور سمجھ جاؤ کہ امام حسن حسین سید کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی محبت کیا ہے. میاں نیند چھوڑو امام حسین کے لیے، چین چھوڑو امام حسین کے لیے، مال چھوڑو امام حسین کے لیے، بیوی بچوں کو چھوڑو امام حسین کے لیے، ماں باپ کو چھوڑو امام حسین کے لیے، گھر بار کو چھوڑو امام حسین کے لیے. امام حسین نے یہی بتایا کربلا میں آ کے. اس واسطے کل جامع مسجد افضل گنج میں صبح 10 بجے آئیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ امام حسین نے کربلا میں کیسی کیسی شہادتوں کو قبول فرما کے اور جامع شہادت نوش فرمایا ہے، آپ کو معلوم ہو جائے گا. اس لیے راستے پر آ جاؤ، شریعت کے پابند ہو جاؤ، داڑیاں چھوڑنے لگ جاؤ، بتاؤ آج کل کے دشمنوں کے کہ ہم اسلام کے پابند ہیں، ورنہ سرکار کی شان میں گستاخیاں ہوں گی. کیا ہم یہ گستاخیوں کو برداشت کرتے رہیں گے؟ بولو آپ. ان کو گرفتار کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ان کو جیل میں بھیجنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ارے ہم تو کہہ رہے قانون کے دائرے میں رہ کر گستاخان رسول کو جیل بھیجو. بھیجنا کہ نہیں بھیجنا؟ یہ بولنا کہ نہیں بولنا؟ ہم منہ پہ تالا ڈال کے نہیں بیٹھیں گے. اب ہم بولیں گے، آپ بھی بولنے والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ آواز اٹھانا چاہیے کہ نہیں اٹھانا چاہیے؟ ارے ہمارے بے قصور نوجوان جیل میں ہیں بھائی، کوئی چھڑانے والا نہیں ہے. ان کو بری طرح مارا جا رہا ہے. بعض لوگ